السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، بزرگوں اور پیارے بچوں، علم کا سیکھنا اور سکھانا دونوں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں وہ آدمی بہتر ہے، تم میں ایمان والو، تم میں وہ آدمی سب سے بہتر ہے جو دین کو سکھائے اور سیکھے۔ اس لحاظ سے ہر مسلمان مرد عورت پر دین کا سیکھنا فرض کیا گیا ہے، علم کا سیکھنا فرض کیا گیا ہے، اتنا سیکھنا جس سے کہ وہ اپنے روزانہ کے معمولات میں اچھی طریقے سے ایک اچھے مسلمان کی طرح اپنا کردار نبھائے۔ سب سے پہلا استاد جو ہے ہمارا، وہ اللہ رب العزت ہی ہے، کیونکہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، انہیں زندہ کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سارا علم سکھایا۔ فرشتوں سے جب کہا گیا کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں، فرشتوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کس وجہ سے؟ اللہ کی ذات سے نہیں، بلکہ انہوں نے کچھ اپنی بات کہی کہ اللہ، ہم تیری تسبیح اور تحمید کرنے کے لیے ہیں، اور آدم کو اللہ میاں تم پیدا کرو گے، یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، اگر تو بتاؤ، یہ چیزوں کے نام بتاؤ۔ کچھ چیزیں اللہ نے ان کے سامنے ظاہر کی، تو انہوں نے کہا اے اللہ، ہمیں تو جتنا تو نے علم دیا ہے اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ چیزیں اتار دی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو شروع ہوا کہاں سے علم؟ اللہ سے، حضرت آدم تک منتقل ہوا، اور جب آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیدائشی امی ہیں، امی کا مطلب ان پڑھ، جن کا کوئی استاد نہیں، کبھی پڑھا نہیں انہوں نے، لیکن وہ 40 سال تک اس جستجو میں رہتے تھے کہ اللہ ہے، کس کی عبادت کیسے کی جائے، کیونکہ جب تک وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ تو اسی کشمکش میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا کہ اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ کو کولی بھری آپ کی، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ کو کولی بھری، سینہ مبارک خوب زور سے دبایا اور کہا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو بچوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوا، یہ پتہ چلا کہ علم کتنی عجیب چیز ہے، جو ہر انسان کو انسان بناتی ہے۔
علم کے بغیر انسان حیوان ہے، جانور کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب علم سیکھ لیا تو پھر وہ اپنی ہر طرح کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج دنیا میں مختلف مدارس ہیں جہاں پر علم دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارا دارالعلوم دیوبند کا ہے، وہاں پر جس کو کہ ام المدارس کہتے ہیں، تمام مدرسوں کی ماں، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد علماء اکرام جو عالم بنتے ہیں ساری دنیا میں جا رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، علم کو بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کا کام بھی چل رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کو لیتے ہوئے ہم نے بھی ایک چھوٹی سی انسٹیٹیوٹ، ایک اسکول قائم کیا، اور مقصد ہمارا یہی تھا اور ہے کہ ہم قوم کو تعلیم سے روشناس کرائیں، قوم کے بچوں کو پڑھائیں، قوم کو آگے بڑھائیں۔ یہی ہمارا نعرہ بھی ہے، کامن ویلتھ کا نعرہ ہے، قوم کی خدمت مقصد ہمارا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قوم کی خدمت کریں۔ تو ہم نے اپنے اسکول میں سب سے پہلے کلام پاک کو اول رکھا، بچوں کو عربی تعلیم دی جاتی ہے اور درجہ 5 تک پہنچتے ہوئے کلام پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہم نے یہ اسکول ایسی جگہ سے شروع کیا جہاں پر آبادی بالکل مزدور لوگ، رکشہ چلانے والے، مزدوری کرنے والے رہتے تھے، جس کا نام ہے اس بستی کا حاجی پورہ، سربٹ سے لگا ہوا ہے۔ وہاں پر ہمارے پاس کوئی بلڈنگ نہیں تھی، نہ کوئی مکان تھا۔ ہم نے ایسے ہی پہلے لوگوں سے گھر گھر جا کر جاگروک کیا، ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا ایسا ارادہ ہے، ہم پڑھانا چاہتے ہیں اسکول، ایسے بچوں کو جو اسکول نہیں جاتے وہ ہمارے ہاں اسکول میں آئیں۔ ان لوگوں نے کافی ہمارے ساتھ سہیوگ کیا، ہماری مدد کی۔ اس دوران ہمارے یہاں بہت اچھا ایک اسکول تھا، صوفیہ ماڈرن پبلک اسکول، وہ عروج پر تھا اس وقت۔ تو بہت سے بچے جو وہاں، پھر ہم نے جب شروع کیا اس کو، تو ایک بیریوں کا باغ تھا، اس باغ کے اندر ہم نے بچوں کو بلایا، پڑھانا شروع کیا۔ محلے والوں نے، اس بستی والوں نے بچوں کو بھیجا اور بچوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً وہاں پر 200 بچے ہو گئے تھے جن کو ہم نے تعلیم دی۔ اسی بیچ میں ایک مسئلہ آیا کہ اس کی مانیتا کیسے ہو، سرکار سے اس کی منظوری ملنی چاہیے، اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا۔ تو بی ایس سے جو ایک ادھیکاری ہوتا ہے، اس نے کہا کہ بغیر بلڈنگ کے ہم کیسے مانیتا دیں۔ تو وہ آئے، انہوں نے مانیتا نہیں دی، لیکن پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری، پھر ہم دوبارہ سے گئے اگلے سال، پھر ہم نے اپلائی کیا تو انہوں نے کافی رقم مانگی۔ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس رقم تو نہیں ہے، نہ بلڈنگ ہے، ہم تو دین کی خدمت کرنے کے لیے اور اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہ ایک ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خیر، وہ اللہ کا حکم، اللہ سے دعا کی، کرائی، اللہ نے وہ ہماری سن لی اور
ہمیں 5ویں تک کی مانیتا مل گئی. ہم نے وہاں پر شروع کر دیا. اس بیچ میں جو اچھے لوگ تھے، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کے بچے بھی آتے تھے ہمارے پاس، ان کا ہم دوسرے اسکولوں میں بھیج دیتے تھے کہ جاؤ آپ وہاں پڑھو. ہمارے پاس وہ بچے آئیں جن کے پاس دینے کے لیے فیس نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم نے تبلیغ کی اور بتایا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم غریب ہیں، غریب نہیں ہیں. آپ لوگ غریب نہیں ہیں. ایک رکشہ چلانے والا یا مزدور کافی پیسے کما لیتا ہے، 100-200 روپے کما کے لاتا ہے، لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا، خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا. وہ اس میں سے زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ گھر آنے سے پہلے خرچ کر دیتا ہے. چائے پیتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہے ایسے، اور کچھ گھر پہ لے آتا ہے. جب گھر پہنچتا ہے تو پھر وہ اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا، یہاں تک کہ وہ اگر رکشہ کرائے کی ہے تو بھی نہیں دے پاتا. تو ہم نے اس بات کی تبلیغ کی کہ آپ غریب نہیں ہیں. آپ بازار میں کھانا پینا بند کریے اور صبح کو اپنی روٹی پراٹھے بنوائیے، وہ لے کر جائیے، اور جب بھوک لگے اس کو کھائیے، اور گھر پہ ہی آگے آپ اپنا چائے پانی وغیرہ پیے اپنے بچوں میں. تو اس سے کافی فرق پڑا اور وہاں کے لوگوں میں کافی بدلاؤ آیا. آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہر گھر سے جو بچے اس قابل ہیں وہ پڑھنے جاتے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، مختلف اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں بھی جاتے ہیں الحمدللہ. پھر اس کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ ہم نے یہ حساب بنایا کہ ہم اپنے گھر میں ہی اسکول کو چلا لیں، کیونکہ ہمارے پڑوس میں بھی ایک اسکول تھا، وہ اس وقت تک بند ہو چکا تھا. ان سے ہم نے کہا کہ بھائی تمہارا اسکول بند ہو گیا، آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم اپنے گھر میں اپنا اسکول چلا لیں ادھر لا کر. انہوں نے کہا ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جائیں. تو اس طریقے سے ہم نے 1993 میں یہ اپنا اسکول اپنے گھر میں لا کر شروع کیا، اور یہیں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. آج الحمدللہ ہمارے پاس کافی جگہ ہے. اس بیچ میں اللہ نے اس کو کافی وسیع کر دیا، جہاں پر بڑا ہال ہے، کمرے ہیں، ہوادار ہیں، بجلی پانی کا انتظام ہے، انورٹر ہے، سب طرح کی سہولیات ہیں. 2 ٹوائلٹ بھی ہیں بچوں کے لیے، پانی کی ٹنکی ہے، اور بہت اچھا قابل اسٹاف ہے جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ہم نے پچھلے سالوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے پاس 10ویں تک کے بچے پڑھے ہیں، 8ویں تک کا عموماً چل رہا ہے ہمارا اسکول، لیکن ہم نے 10ویں کے بھی بچوں کو کچھ پڑھایا. کچھ بچوں کے والدین نے کہا ہم اپنے بچوں کو دوسرے اسکول میں نہیں بھیجنا چاہتے اور تعلیم چاہتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ان کو یہیں پر 6, 7, 8, 9, 10 تک پڑھایا ایفیلیشن کرا کے، اور اچھا رزلٹ بھی رہا ماشاءاللہ. 80% رزلٹ رہا ہائی اسکول کا ہمارا. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب بھی کوشاں ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو عمدہ تعلیم، عمدہ تربیت دیں. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہیں یا کسی بھی اسکول میں پڑھیں، ان کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ معیاری ہو، جو ان کی تربیت ہو وہ اس طرح کی ہو، اس انداز سے ہو کہ وہ کامیاب انسان بنے. اور کامیاب انسان بغیر دین کے معلومات کے نہیں بن سکتا. ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دین سے اس کو روشناس کرائیں، کلمہ درود اس کو بتائیں، نماز کے طریقے سکھائیں. اور لڑکیوں کو خاص طور سے اس اسکول کی جو سربراہ ہیں میڈم، وہ ان کو ہر طرح کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں. وہ بچی آگے چل کر کامیاب ہوتی ہیں. اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسکول سے جو بچیاں پڑھ کر گئی ہیں اور وہ ماشاءاللہ اب اپنے سسرال میں ہیں، وہ کامیاب زندگی جی رہی ہیں، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے رہی ہیں. کبھی کبھی وہ بچیاں
ملنے بھی آتی ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو عمدہ تعلیم، عمدہ تربیت، عمدہ اخلاق، بہترین کردار کے لیے ہمارے اسکول میں آپ اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔